یونس بھائی اور عاطف کو تو آنے دیں، ان سے مل کر جائیے گا، رملہ نے کہا۔ نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی، کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر آ گیا۔ اس کے دل و دماغ میں تھوڑا سا دھواں بھر رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہوئی جا رہی تھیں۔ گیٹ سے کچھ ہی دور ایک طرف ایک خالی رکشہ کھڑا تھا، وہ اس میں جا بیٹھا۔ تبھی برابر والے گھر کا گیٹ کھلا اور ایک کار باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے غور سے دیکھا، شہزاد صاحب کار میں بیٹھے ڈرائیو کر رہے تھے اور پچھلی سیٹ پر عالیہ بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ کار اس کے برابر سے گزر گئی اور اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عالیہ گھر واپس آ گئی۔ آپی، آپ ان کی گاڑی میں کومل کو لے کر کہاں جا رہی تھیں؟ رملہ نے پوچھا۔ اس نے عالیہ کو ان کی گاڑی میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ کومل کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے ایکس رے اور خون ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے تھے۔ اس کو ڈاکٹر کو دکھانا تھا اور ایکس رے وغیرہ کروانا ضروری تھا۔ میرے بغیر ڈاکٹر کے ہاں جانے پر رضامند ہی نہیں تھی۔ رو رو کر برا حال کر لیا تھا، اس لیے مجبوراً ان کے ساتھ جانا پڑا، عالیہ نے بتایا۔ رملہ اور نویرہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ نواز راولپنڈی واپس پہنچا تو اس جواری کی طرح دکھائی دے رہا تھا جو اپنی ساری جمع پونجی لٹا کر خالی ہاتھ پہنچا ہو۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ نصرت خالہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ تب اس نے ساری باتیں ان کے گوش گزار کر دیں کہ اب چھپانا بیکار تھا۔ بس بیٹا، اب بہت ہو چکا، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ اس نے ہمیں جتنا بے وقوف بنانا تھا بنا لیا۔ تمہاری اور نور کی شادی ایک ساتھ ہی ہوگی، نصرت خالہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ نہیں امی، میرا اب شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ بھی دو ٹوک انداز میں بولا۔ تو کیا اس بے وفا کے لیے ساری عمر یوں ہی جوگ لیے بیٹھے رہو گے؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں شادی تو کرنی پڑے گی، نصرت خالہ نے کہا۔ نواز خاموش رہا۔ تمہاری خوشی کے لیے تمہارے ساتھ میں نے بھی اتنے سال انتظار کیا، لیکن اب جب وہی بدل گئی تو مزید کسی انتظار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی راہیں بدل لیں تو تم کیوں اس کے لیے اپنی زندگی برباد کرو؟ تم خود سوچو، نور شادی ہو کر چلی جائے گی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں تو چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہی، مجھے بھی تو سہارا چاہیے، گھر بار سنبھالنے والا کوئی تو ہو۔ برسوں سے دل میں یہی آرزو تھی کہ تمہارا گھر بستے دیکھ لوں۔ میری آرزو کو پورا کر دو، نصرت خالہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ نواز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کس طرح سمجھائے کہ اس کے دل کی دنیا تو اجڑ گئی ہے، اب وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا، بس خاموشی سے انہیں روتا ہوا دیکھتا رہا۔ جلے ہوئے بھوس کے ڈھیر میں امید کی چھوٹی سی چنگاری اب تک سلگ رہی تھی، سو اس نے یونس کو فون کیا۔ اس دن وہ یونس اور عاطف سے ملے بغیر ہی آ گیا تھا۔ نواز بھائی، مجھے تو بس اتنا معلوم ہوا کہ آپ بھی ان لوگوں میں بہت انٹرسٹڈ ہو گئی ہیں، ویسے عورتوں کے دل کا حال تو عورتیں ہی جان سکتی ہیں، یقیناً نویرہ اور رملہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہوں گی، یونس نے کہا۔ نواز کے دل میں امید کی ہلکی سی چنگاری جو ابھی تک سلگ رہی تھی وہ بھی بجھ گئی۔ نصرت خالہ مسلسل رو رو کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں، اپنی بے بسی اور ممتا کا واسطہ دے رہی تھیں، تبھی اس نے ہار مان لی۔ عالیہ کو جب سے نواز کی پاکستان میں واپسی کا پتہ چلا تھا وہ بہت شدت سے اس کی منتظر تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے لیکن نواز کی طرف سے مسلسل خاموشی تھی۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے عالیہ کے دل میں وسوسے آنے شروع ہو گئے تھے۔ یونس اور عاطف سے اس کے متعلق پوچھتے اسے جھجک محسوس ہوتی تھی، اس کی فطری شرم و حیا کوئی بات کرنے سے روک دیتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس سلسلے میں خود ہی بات کریں، لیکن سب ایسے خاموش تھے جیسے اس کی ذات اور اس کی خوشیوں سے کسی کو کوئی سروکار ہی نہیں۔ بس پھر ایک دن ڈاک سے ایک شادی کارڈ موصول ہوا، اس نے کھول کر پڑھا، نور کی رخصتی اور نواز کی دعوت ولیمہ کا کارڈ تھا۔ کارڈ پڑھتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین و آسمان ایک ساتھ گھومنے شروع ہو گئے ہوں، اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، دماغ چکر آیا تو اس نے گرنے سے بچنے کے لیے صوفے کا سہارا لیا۔ کیا ہوا آپی؟ اس کی آواز سن کر نویرہ اور رملہ دونوں چلی آئیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خالی خالی نظروں سے میز پر پڑے کارڈ کو دیکھتی رہی۔ رملہ نے کارڈ اٹھا کر دیکھا اور پڑھا، اف خدایا، اتنی بڑی بے وفائی! نواز بھائی تو بہت بے وفا نکلے، اس وقت اپنی راہیں جدا کر لیں جب منزل دو چار قدم کی دوری پر تھی۔ رملہ کفِ افسوس ملتے ہوئے بولی۔ کئی دن تک عالیہ بالکل گم سم سی رہی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی سلب ہو گئی ہوں۔ آپی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں نا، آپ بے آسرا تو نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اسے خاموش اور گم سم دیکھ کر سب اس کی دل جوئی کر رہے تھے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، اس کے رفتے زخموں پر بھی وقت نے مرہم رکھ دیا۔ نواز نے ایسا کیوں کیا؟ شاید وہ اتنے طویل انتظار سے اکتا گئے ہوں۔
لیکن اب تو مسافت تمام ہو گئی تھی، اب تو منزل دو چار قدم کے فاصلے پر تھی۔ سوچے اس کے دل و دماغ کا احاطہ کیے رہتی، اس نے زندگی میں بہت دکھ سہے تھے، لیکن اس دکھ نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن زندگی تو گزارنی تھی کہ اس کے بنا کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ دکھ بھی دل کی گہرائیوں میں دفن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زندگی پھر پہلے کی طرح ہو گئی، سب کچھ وہی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اب دل کے جلتے داغوں میں ایک ایسے داغ کا اضافہ ہو گیا تھا جس کی جلن اس کے وجود کو جھلسائے دے رہی تھی، لیکن اوپر کسی زخم کا نشان نہیں تھا۔ اسے پرسکون دیکھ کر سب گھر والوں نے بھی اطمینان کا سانس لیا تھا۔ اس دن عالیہ چھوٹی موٹی چیزوں کی خریداری کرنے بازار گئی ہوئی تھی، جب ہی شہزاد صاحب کی بہن ان کے ہاں آ گئی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ شہزاد کی بڑی بہن ہے، اسلام آباد میں رہتی ہیں اور کل رات ہی حیدرآباد آئی ہیں۔ نویرا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ حرف مدعا زبان پر لے آئیں۔ کومل کو ماں کی سخت ضرورت ہے اور عالیہ کے وجود میں اسے اپنی ماں نظر آتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالیہ کا نکاح شہزاد سے ہو جائے گا تو بچی کو ماں مل جائے، وہ بولی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، نویرا جھٹ بولی۔ کیوں؟ انہوں نے استفسارانہ انداز میں کہا۔ دراصل آپی کی منگنی تو 7-8 سال پہلے ہی ہو گئی تھی، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ابھی تک شادی نہیں ہو پائی تھی، لیکن اب جلد ہی ان کی شادی ہونے والی ہے، نویرا بولی۔ اچھا، ان کا منہ لٹک گیا اور کچھ ہی دیر بعد اٹھ کر چلی گئیں۔ عالیہ کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ایک بار پھر اپنے کی خود غرضیوں کے بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ 2-3 دن سے عالیہ کی طبیعت خراب تھی، زیادہ وقت اس نے اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ اس صبح طبیعت کچھ بہتر تھی تو وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپی شہزاد صاحب برابر والا بنگلہ خالی کر کے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، نویرا نے بتایا۔ کیا وہ لوگ چلے گئے؟ عالیہ کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ ہاں چلے گئے، نویرا بولی۔ کومل چلی گئی مجھ سے ملے بغیر، مجھے بتائے بغیر، ابھی 3-4 دن پہلے تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، عالیہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ نویرا چپ رہی۔ کیوں چلے گئے؟ عالیہ بے چین سی ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس اچانک ہی چلے گئے، نویرا بولی۔ عالیہ کو ان لوگوں کے اس طرح اچانک چلے جانے کا بہت دکھ ہوا، وہ کومل سے آخری بار مل بھی نہیں سکی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اس طرح کیوں چلے گئے۔ شہزاد صاحب نے تو کبھی اپنے جانے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ الجھی سی اس گتھی کو سلجھانے میں ناکام رہی۔ رفعت پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے بہت اصرار کے سب کو شرکت کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن سب لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں گم تھے۔ تب ان کے اصرار پر عالیہ نے ولیمے میں شرکت کی حامی بھر لی۔ آپ ہی جلد واپس آ جائیے گا، رملہ نے کہا۔ ہاں آپی، آپ کے بغیر تو یہ گھر بالکل سونا معلوم ہوتا ہے، نویرا خوش آمدانہ انداز میں بولی۔ تم لوگ پریشان مت ہو، میں دوسرے دن ہی واپس آ جاؤں گی، عالیہ نے کہا۔ ایک شاندار حال میں دعوت ولیمہ تھی۔ عالیہ کا اب کسی بھی جگہ جانے کا دل نہیں چاہتا تھا، بس مجبوراً سب کرتی تھی کہ دنیا داری بھی تو نبھانی تھی۔ حال میں داخل ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ آخری کونے میں سب سے الگ تھلگ نواز بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلی گئی۔ السلام علیکم، اس نے اسے مخاطب کیا۔ نواز نے چونک کر دیکھا، پھر جیسے پلک جھپکانا بھول گیا اور ساکت سا یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ کچھ دیر بعد اس کی محویت ٹوٹی۔ زندہ ہوں ابھی تک، تلخ سی مسکراہٹ عالیہ کے لبوں پر آ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ بولا۔ آپ کا دیا ہوا زخم سہ رہی ہوں، وہ بولی۔ میرا دیا ہوا؟ نواز کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ وہ بولی۔ وفا کا وعدہ میں نے توڑا یا آپ نے؟ اس کا لہجہ دکھی سا تھا۔ میں سمجھی نہیں، عالیہ نے کہا۔ آپ کی محبت کے اعتماد کے سہارے تو میں ساری زندگی آپ کا انتظار کر سکتا تھا، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ پھر؟ عالیہ نے استفسرانہ انداز میں کہا۔ اعتماد ٹوٹ گیا، آپ بدل گئیں، سب کچھ بدل گیا۔ اس کی آواز میں دکھوں کی آمیزش تھی۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، عالیہ بولی۔ تب نواز نے اسے اپنے حیدرآباد آنے اور نویرا رملہ سے ہونے والی گفتگو اور تصویروں سے متعلق بتا دیا۔ عالیہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی۔ صدمے سے اپنا دل بیٹھا محسوس ہونے لگا۔ میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا، میں تو آپ کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ نواز کی آواز روند گئی۔ آپ کو جو کچھ بتایا اور دکھایا گیا اس میں رتی برابر سچائی نہیں۔ میں تو دل و جاں آپ کی واپسی کی منتظر تھی، آپ کے علاوہ تو میرے دل میں کسی اور کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ کاش آپ ایک بار مجھ سے بھی پوچھ لیتے۔ عالیہ کی آواز روند گئی، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ہاں، یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تو سمجھا تھا کہ وہ سب آپ کے اپنے ہیں اور اپنے کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے۔ نواز نے اعتراف کر لیا۔ میرے اپنے، خود غرض اپنے۔ عالیہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تب ہی مہمان ان کی طرف متوجہ ہوئے تو عالیہ وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف آ گئی۔ وہ شادی میں شرکت کرنے کے بعد گھر واپس آئی تو بہت دل برداشتہ تھی۔
اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے دل کی دنیا اجاڑنے والے اس کے اپنے ہی ہیں، خود غرضیوں کے لبادے اوڑھے اس کے وہی اپنے جن پر اس نے اپنی ساری خوشیاں نچھاور کر دی تھیں۔ صدمے سے اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پھر ایک دن سب لوگ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اس نے اپنا سامان پیک کیا اور چپ چاپ پرانے گھر میں واپس آ گئی۔ گھر کا تالا کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، مٹی دھول میں اٹے ہوئے گھر میں داخل ہو کر اس کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے اور زہاروں کے تار روتے ہوئے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ یونس، عاطف، رملہ اور نویرہ کو جب پتہ چلا تو اسے منانے کے لیے فوراً دوڑے چلے آئے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ جن لوگوں پر میں نے اپنی خوشیاں نچھاور کیں وہی میرے اپنے دل کی دنیا اجاڑ دیں گے۔ عالیہ نے کہا، ہمیں معاف کر دیں، ہم سب سے غلطی ہو گئی۔ وہ سب شرمندہ سے تھے۔ نہیں، یہ غلطی نہیں ہے، یہ سب سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ تم لوگوں کے نزدیک میری حیثیت محض ملازمت جیسی رہ گئی تھی اور تم لوگ اچھی ملازمت کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ عالیہ کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ ہم سب کو معاف کر دیں اور ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ یونس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، میرا گھر یہی ہے، یہیں سے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا اور یہیں یہ سفر اختتام پذیر ہوگا۔ تم سب اپنی منزلوں پر پہنچ چکے ہو اور اب تمہیں میرے کارواں کی نہیں، ملازمت کی ضرورت رہ گئی ہے۔ عالیہ نے کہا۔ سب کے اصرار کے باوجود وہ ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہیں ہوئی کہ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا ذہن آس پڑوس کے بچوں سے بھر گیا اور وہ دکھی دل کے ساتھ انہیں پڑھانے بیٹھ گئی۔